ہے، اٹریکشن رکھتا ہے جو اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ بھوک لگنا فطرت میں ہے اور انسان کھانے کے لیے بڑھتا ہے، لیکن کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے اسے کون بتائے گا؟ نیچر تو ہے انسان کی، پیاس لگے گی پینا تو ہے، کیا پینا ہے اور کیا نہیں پینا ہے یہ کیسے ہوگا؟ فطرت تو یہ ہے کہ بھئی پیاس لگی ہے پینا ہے، بھوک لگی ہے کھانا ہے، اور باقی جو اس کی فزیکل نیڈ ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور یہ خوب فطرتاً ہے، نیچر میں ہے۔ اب انسان اس کو نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی بھوک کو ختم کر دوں، میں اپنے پیاس کو ختم کر دوں، بہرحال لیکن فطرت میں جو اللہ نے رکھی ان چیزوں کو خدا نے اس کے لیے پرووائڈ بھی کیا، لیکن اس کو کنٹرول کیسے کرے گا کہ یہ کھانا ہے یہ پینا ہے یہ ضرورت ہے اس کو ایسے کرنا ہے؟ اسی کے لیے پروردگار نے ہدایت کا نظام زمین پر بھیجا، کیونکہ اس سے بہتر نظام کو کوئی بھیج نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ جتنا بھی انسان بڑا ہو جائے وہ اپنے باطن سے واقف نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان تو ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اب دیکھیں نا انسان کی حالت وہ ہو جاتی ہے کہ انسان بعض اوقات اپنی خواہشات کی خاطر جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو اس کو مہار کرنے کے لیے، اسے بیلنس کرنے کے لیے، نہ صرف بیلنس کرنے کے لیے بلکہ اس کو ایک ایسا ضابطۂ حیات دینا ہے جس سے اس کی یہ ٹیمپریری زندگی بہتر رہے۔ یہ ٹیمپریری لائف ہے نا، 100 سال 70 سال 80 سال، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ بہرحال پہلے لوگ زندہ رہتے تھے، اب تو فاسٹ فوڈ کھا کھا کے فاسٹ 20 سال 25 سال اسی طرح ہے۔ جی آپ بیٹھ جائیں، تھک جائیں گے، بیٹھ جائیں۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد والے۔ وہ کراچی میں اسکاؤٹس بیچارے ڈیوٹیوں میں کھڑے رہے تو گرمی ہوتی ہے، تو ہم تو بدل مولا نے کرم کیا ہوتا ہے جو بندہ بیٹھا رہتا ہے، ورنہ ہم بھی بے ہوش ہو جائیں۔ اسکاؤٹ کئی دفعہ گر گئے، بی پی لو ہو جاتا ہے، آپ کھڑے ہوئے گرمی کے اندر ہیں۔ کئی دفعہ غربی صاحب کی مجلس میں، میری مجلس میں کئی دفعہ لڑکے گر گئے، تو میں تو بہرحال، اور سیکورٹی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تو آپ کے گھر کی مجلس ہے ویسے بھی، اور ویسے بھی کون سی گولیاں لگنی ہیں زیادہ موت۔ اور جس طرح کھانے پہ دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو گولی پہ لکھا ہے مرنے والے کا نام۔ تو نہیں، جب تک زندہ ہیں۔ اب یہ مولا متقیان کا قول ہے کہ امام کا قول بتا رہا ہوں، جانے ہوتا امام فرماتے ہیں کہ موت تمہاری خود حفاظت کرتی ہے، جب تک اس نے نہیں آنا وہ تمہیں مرنے نہیں دیتی۔ موت خود حفاظت کرتی ہے، ویسے بھی ہم لوگوں کو کیا، اور ہم لوگ گولیوں سے مرنے والے بھی نہیں ہیں، ہمیں میزائل چاہیے مارنے کے لیے۔ وہ بہرحال آسان مرنا بھی کیا مرنا، مرے تو اسی راستے پر جو سید الشہداء نے راستہ بنایا ہے۔ بہرحال اب یہ انسان کو بہرحال خدا نے بیلنس کرنے کے لیے یہ تھوڑی سی زندگی، اس تھوڑی سی زندگی کے لیے صرف قانون نہیں آیا۔ یہ قانون جو بعض اوقات پڑھے لکھے لوگ آج کل بولتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، حجاب کیوں ہے فلانا کیوں ہے، یہ دیکھیں صرف اس ٹیمپریری ورلڈ کے لیے قانون نہیں ہے، بلکہ اس تھوڑی سی زندگی کو ایسے گزارنا ہے کہ جو آخری زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، اس میں تم کیسے رہو گے۔ جیسے آپ دنیا کے اندر بچے ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں، کیوں اسکول میں محنت کرنی ہے، کیوں یونیورسٹی میں محنت کرنی ہے، کیوں محنت کرنی ہے؟ بھئی اس لیے محنت کرنی ہے نا، سختی جھیلتے ہیں تاکہ بھی اگلی لائف بہتر ہو سکے۔ آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، پھر آپ ٹریننگ لیتے ہیں، پھر آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ انٹرنشپ کرتے ہیں، آپ کیوں کرتے ہیں؟ بھئی پیسے بھی کم مل رہے ہیں، سختی بھی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹرین ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایک لمبی زندگی بڑی اچھی گزرے گی۔ تو یہ تھوڑی سی زندگی قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت خیر بھی ہے اور آخرت باقی بھی ہے، تو جو باقی ہے اس کے لیے تیاری ہے۔ یہ جو سسٹم اللہ نے بھیجا ہے یہ صرف یہاں کے لیے نہیں ہے، یہاں ٹیسٹ ہے آپ کا، آپ اس ٹیسٹ میں کیسا پاس ہوتے ہو۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، سورہ ملک کی دوسری آیت ہے، کیا کہتے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات
ہم نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا تاکہ تمہیں آزمایا جائے. کیا آزمایا جائے؟ تم میں سے احسن عمل کس کا ہے، بہترین عمل کس کا. خدا آزما رہا ہے. تو یہ جو تھوڑی سی دیر ہے، اسی کے لیے پروردگار نے 1,24,000 کو بھیجا، اور وہ 1,24,000 یہی سمجھانے آئے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے. یہی فارمولا، اسی کو بچانے کے لیے امام حسین کربلا آئے تھے. لا الہ الا اللہ. اور سامنے بھی تو مسلمان تھے. وہ کیسے مسلمان تھے؟ سامنے جو مسلمان تھے، لوگ تو کہتے ہیں بھائی وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی کلمہ گو تھے. کلمہ گو ہونا الگ ہے، کلمے پہ عمل کرنا الگ ہے. کلمہ گو تو تھے مگر کلمے پہ عمل. مگر جو خدا کو پہچانتا ہے وہ نبی کو پہچانتا ہے، اور جو نبی کو پہچانتا ہے وہ امام کی معرفت رکھتا ہے. انہوں نے نہ خدا کو پہچانا صحیح طرح، نہ نبی کو پہچانا. یہی چیز ہمیں اپنی زندگی میں کرنی ہے. جانے محترم، زندگی بڑی تھوڑی سی ہے. اس تھوڑی سی زندگی کو ایسا گزارا جائے کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر کر سکیں. اور اس آخرت کو بہتر کرنے کے لیے پورا اسٹرکچر جو ہے نا، یہ سسٹم جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہو رہا. تو بس اسی کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، اور خدا کا شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں ایسے مکتب سے جوڑا ہوا ہے، ایسی جگہ سے جوڑا ہوا ہے کہ جو ہر دور میں ہدایت کا سرچشمہ ہے. اور آج پوری دنیا میں اگر کہیں سے ہدایت ہے تو وہ در حسین سے ہے. امام حسین کے در کے علاوہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. جانے محترم، وہ یہ توفیق الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. تو بہرحال ہم یہ دیکھیں کہ کربلا کو اس پیراہے سے دیکھیں کہ کربلا اصل میں جو کربلا آیا ہے وہ انبیاء کا وارث ہے. اور انبیاء کو کس کا مقابلہ کرنا پڑ گیا؟ انبیاء کے سامنے کون آیا؟ خوب یہ بھی ضروری ہے. دیکھیں قرآن جب ان واقعات کو بیان کر رہا ہے تو نبیوں کی داستانوں میں وہ بتا رہا ہے کہ نبی کو مشکل کیا ہوئی. قرآن صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ پڑھیں اور جو محروم ہو گئے اس کو آپ ثواب بخشیں. قرآن زندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. تو اگر آپ قرآن کو ایکسٹریکٹ نہیں کریں گے، جو واقعات ہوئے کیوں ہیں. اب اللہ نے دیکھیں کتنے اخلاقی پہلو ہیں. میں بس تھوڑی سی دیر آپ کو بہت زیادہ زحمت دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا. اب حضرت موسیٰ کی جو قرآن کے اندر ٹائم لائن ہے، سٹوری ہے، کئی صورتوں میں سب سے زیادہ ذکر قرآن میں حضرت موسیٰ کا ہے اور بنی اسرائیل کا ہے. یہ کچھ چیزیں جو ہم بہرحال حضرت موسیٰ کی زندگی سے اپنی علم کے حساب سے، ورنہ وہاں تو بہت کچھ ہے. حضرت موسیٰ جب نکلے ہیں آپ جانتے ہیں، پہلی تو دیکھیں کہ ایک فارمولا کہ فرعون کو خبر ہوئی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جو بچہ تمہاری حکومت کو پلٹ دے گا، ختم کر دے گا. تو یہاں پہلا سوال تو یہ ہے کہ فرعون کو کس نے بتایا؟ فرعون کو کس نے بتایا؟ قرآن کہہ رہا ہے نا فرعون کو خبر ملی. فرعون نے کیا کیا؟ بچوں کو مار دو، حتیٰ جو ماں کے شکم میں بچے ہیں ان کو بھی مار دو. یہی ہوا نا. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے، فرعونیت ایک ایسا سسٹم ہے جو بچوں کو مار دے، عورتوں کو بھی غلام بنا لے، مردوں کو بھی غلام بنا کر قید میں ڈالے. قرآن ہے. فرعونیت کی تعریف قرآن کر رہا. یہ فرعون ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. بچے کو مار دو. اب سوال ہے، کبھی ہمارے ذہن میں خیال آیا؟ یہ تو الہی بات تھی نا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے. اللہ کو پتا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے. فرعون کو کس نے بتایا بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ کیونکہ ہم نے کبھی قرآن اس تفکر سے، تدبر سے پڑھا ہی نہیں. اول تو پتہ نہیں پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے، یہ خود ایک سوال ہے. وہ بہت ضروری ہے. جانے وہ تو حدیث پیغمبر ہے. کیا چیز ہے؟ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا؟ قرآن اور اطاعت اہل بیت. جو ان دونوں سے جڑے گا تمسک کرے گا، جو ان دونوں سے تمسک کرے گا وہ حوض کوثر پہ مجھے ملے گا. تو قرآن کتنا ہے آج ہماری زندگی میں؟ خود آپ سوال پوچھیں کتنا قرآن ہے ہماری زندگی. آج معاشرے کی جو حالت ہے، جو معاشرے میں مشکلات ہیں، یہ کس وجہ سے آپ کو پتہ ہے؟
جب آپ اصل دین سے دور ہو جائیں تو یہی پرابلم ہوتی ہے. جب آپ اصل کانٹینٹ سے دور ہو جائیں تو یہی مشکلات زندگی میں آتی ہیں. مسلمان ہم اس بات پہ کہ نہیں جی قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا ضروری ہے، قرآن پہ تدبر کرنا ضروری ہے. تو بھائی پہلے پڑھو گے تو تدبر ہوگا نا. پڑھے بغیر تدبر ہو سکتا ہے؟ تفکر ہو سکتا ہے؟ تو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں آپ نے قرآن کے کتنے ترجمے ختم کیے زندگی میں. مطلب آپ کو احساس نہیں ہوتا. میں اپنی بات کر رہا ہوں، یعنی مجھے احساس نہیں ہے کہ روز محشر میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اللہ مجھ سے بولے گا تم نے میری باتیں نہیں سنی میرے بندے. میں بولوں گا پروردگار تیری باتیں کہاں تھیں؟ مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا تھا انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ سے. تیری باتیں کہاں تھیں؟ تو اللہ کہے گا قرآن میری باتیں تھیں، میرا کلام تھا، تمہیں فرصت ملی؟ ہاں نہیں. تو کیا جواب دوں گا میں؟ قرآن ہدایت ہے، معجزہ ہے، وہ یہ زندگی میں نہیں ہے. وہ جب نہیں ہے زندگی میں تو پھر معاشرہ ایسی ہوگا جیسا ہو گیا ہے. آج آپ کے سامنے فساد اخلاقی ہے، برائیاں ہیں، کس وجہ سے؟ قرآن کے سے. قرآن کیا کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ کو؟ اب یہ بہرحال کسی نے بتایا فرعون کو. کس نے بتایا؟ وہی جو انسانیت کا دشمن ہے، وہی جو جانتا ہے کہ کون آنے والا ہے. وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ابلیس ہے. ابلیس کے پاس انفارمیشن ظاہر ہوتی ہے. ابلیس پہلے زمانے میں حضرت سلیمان تک یہ شیاطین، جن اور انس، خاص طور پہ جنات جو تھے، یہ تیسرے آسمان تک، چوتھے آسمان تک ایکسس رکھتے تھے. تو ان کو غیبی خبریں مل جاتی تھیں. البتہ یہاں بریکٹ میں گفتگو کہیں اور چلی جائے گی. بہرحال اس کو خبر مل گئی، اس نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا. لیکن جب اللہ چاہے کیا کرتا ہے؟ آپ لطیف نقطے دیکھیں. اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو وحی کی، بچے کو پانی میں ڈال دو. ماں تھی، آسان نہیں تھا بچے کو پانی میں، مگر وہیں خدا نے ماں کو دلاسا بھی دیا، گھبراؤ نہیں، ہم اسے تمہاری طرف پلٹائیں گے. قرآن ہے، قرآن ہے، وہ داستان نہیں ہے، قرآن ہے. وہی ہوا، پانی میں ڈال دیا. بہن دیکھتی رہی کہاں جا رہا ہے، کہاں رکا؟ وہ جو بچوں کو خود مارنا چاہتا تھا، جب خدا چاہے تو موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پالتا ہے. خدا یہی دکھانا چاہ رہا ہے. خدا فارمولے دے رہا ہے. خدا قرآن سے آپ کو کیا دے رہا ہے؟ آج کی لینگویج میں اے آئی کا دور ہے نا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. خدا پرومپٹ دے رہا ہے آپ کو. قرآن سے پرومپٹ نکالو اور اپنی زندگی کو جینا سیکھو کہ اگر خدا چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ولی کے لیے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہیں پالا، وہیں بڑا کیا. خیر پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ نے چھوڑ دیا. جب حضرت موسیٰ نے حالات دے کے چھوڑ دیا. وہ یہ پہلا 2-3 نقطہ. حضرت موسیٰ جب جا رہے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ لوگ پانی جمع کر رہے ہیں، جانوروں کو بلا رہے ہیں. کچھ خواتین کھڑی ہوئی ہیں، انتظار کر رہی ہیں. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ خواتین باغیرت خواتین ہیں جو مردوں کے درمیان میں جانا پسند نہیں کر رہی. تو انہوں نے کہا کہ میں طاقتور بھی ہوں، شجاع، میں پانی بھر دیتا ہوں. یہ جائے پانی بھر کے لے آئے. تو جب یہ پانی بھر کر لے آئے تو وہ دونوں جو تھیں وہ حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں. قرآن بتا رہا ہے بیٹیاں تھیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ پانی میں آپ کو لے کے دے دیتا ہوں جب تک. اب آپ دیکھیں شرم و حیا قرآن دے رہا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں آگے آگے چلوں گا، راستہ پتہ نہیں ہے نا، میں آگے آگے چلوں گا، آپ کو جہاں مڑنا ہو وہاں پتھر پھینک دیجیے گا، میں مڑ جاؤں گا. قانون، کسی خاتون کے پیچھے مت چلو. پیغمبر کی حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو جوانوں. پیغمبر فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ شیر کے پیچھے چلو، کسی خاتون کے پیچھے مت چلا کرو. کوئی انسان کو یہ تو واقف ہے نا، قرآن فارمولے دے رہا ہے آپ کو کہ آپ نے زندہ کیسے رہنا ہے. وہ وہاں چلے گئے. خیر اس کے بعد انہوں نے حضرت شعیب سے ملا اور ساری چیزیں ہوئی. ان کی خیر زواج وہاں پہ ہو گئی، بعد میں ہو گئی. اگلا مرحلہ حضرت موسیٰ کا. پروردگار نے جب حضرت موسیٰ کو عطا کر دیا سب کچھ تو کیا کہا؟ موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون کو تبلیغ کرو، مگر نرم لہجے میں فرعون سے بات کرنا.
قرآن کہہ رہا ہے لعین یعنی کلام گفتگو نرم لہجے میں. پروردگار فرعون ہے, دشمن ہے تیرا, انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا ہے, لوگوں کو مار رہا ہے, مگر کہہ رہا ہے نہیں, تبلیغ کرنی ہے نرم لہجے میں کرو. فرعون سے اللہ کے نبی کو بھیج رہا ہے, مگر کیا نرم لہجہ. ہمارا زندگی میں نرم لہجہ کدھر ہے؟ ابھی ذرا سی کو ہمارے زندگی میں غلط بات کر دے تو ہم اس کے ساتھ کیسا بہیو کرتے ہیں. ٹیسٹ یہی ہے جانے محترم, اور کیا آزمائش ہوگی میری اور آپ کی. ہم لوگ تھوڑی کھڑے ہوئے لڑ رہے ہیں فلسطینیوں کے لیے یا جہاد پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم اپنے ملک کو بہتر کر لیں بڑی بات ہے, اپنی زندگی کو بہتر کر لیں بڑی بات ہے ہماری. ہم سے کوئی تقاضا بھی نہیں ہے, نہ ہم سے کوئی تمنا رکھتا ہے کوئی. ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں, اپنے نفس کو, اپنے کردار کو بہتر کر لیں, اپنی زبان کو بہتر کر لیں. اذان محترم خوب یہاں دیکھیں کہ دشمن ہے مگر پھر بھی حضرت موسیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں. حضرت موسیٰ نے کہا میں جاؤں گا پروردگار, لیکن میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیج, ہارون کو میرے ساتھ بھیج. خدا نے بہرحال بھیج دیا, اور خدا فارمولہ دے رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ موسیٰ گھبرانا نہیں, ہم تمہاری باتوں کو سن رہے ہیں. پھر راتوں رات بس آخری ایک نقطہ حضرت موسیٰ کی زندگی سے. حضرت موسیٰ لے کر بنی اسرائیل کو رات کو نکل گئے, پیدل تھے, دریا کے کنارے پر پہنچ گئے. پیچھے فرعون فوج کے ساتھ, اپنی سواریوں کے ساتھ. قوم نے کیا کہا حضرت موسیٰ کو؟ کہا مر گئے, قید میں تھے, بچت تھی, سامنے پانی ہے, پیچھے لشکر ہے, مارے گئے. اللہ نے اپنے نبی کو وحی نازل کی, کہا موسیٰ ان سے کہہ دو میرا رب میرے ساتھ ہے. انا معی ربی, میرا رب میرے. حضرت موسیٰ نے عصا مارا, پانی نے رستہ بنایا, قوم نکل گئی. اذان محترم جو موسیٰ اس دریا کے کنارے پر تھا, وہی موسیٰ آج بھی اسی سمندر کے کنارے پر ہے جس پر علی والوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. وہ جانے محترم خوب یہ قرآن فارمولے دے رہا ہے نا. انا, ابھی آپ نے شہید آیت اللہ خامنائی کی انگوٹھی دیکھی ہو, اس انگوٹھی پہ کیا لکھا تھا؟ انا ماہیا, میرا رب میرے. تو جس کے ساتھ رب ہو اسے کوئی ہرا سکتا ہے؟ نہیں ہرا سکتا. مشکل ایمان کی ہے. جس نے قرآن اندر اتارا ہو اسے کوئی مشکل نہیں ہوتی. صلوات بھیجیں محمد والے. معذرت چاہتا ہوں, ایک دو دن سے گلا توڑا تھا. اب ہم تو شور والی مجلسیں بھی نہیں پڑھتے, پھر بھی گلا خراب ہو گیا. لیکن بہرحال موسم کی بھی اپنی ایک کیپیسٹی ہے, ظاہر ہے انسان ضعیف ہے, کمزور ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان محتاج ہے اس کی بارگاہ میں. جب تک وہ نہ چاہے انسان ذکر نہیں کر سکتا. اللہم صلی علی محمد. اذان محترم بہرحال وقت بڑا تیزی سے اپنے آخری لمحات کی طرف بڑھ رہا ہے. خوب ہم اللہ نے جو سسٹم دیا اسی کے لیے نبیوں کو بھیجا. قرآن سے میں نے بہت سادی سی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی میں اذان محترم شامل کریں. معاشرے کو آج قرآنی نظام کی ضرورت ہے. اور کیوں؟ کیونکہ دیکھیں امام وہی ہے جو قرآن ہے. آیت اللہ عظمیٰ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ میں امام زمانہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے بولا قرآن کو کھولو. کہا قرآن کو کھولو؟ کہا علی مال قرآن و قرآن مال علی. قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن. تو اب اگر زمانے کا علی کا فرزند تمہارے سامنے نہیں ہے تو قرآن تو ہے, تو تم قرآن کو دیکھو, یعنی تم امام زمانہ کو دیکھ رہے ہو. تو قرآن پہ عمل کرو.
کیونکہ جو وہ آئے گا وہ قرآن کی حکومت لے کر آئے گا نا، وہ قرآن سے باہر تو نہیں آئے گا. تو اگر آج تمہیں قرآن کی عادت ہی نہیں ہوئی، وہ کل کو آ کے وہ قرآنی باتیں کرے گا تو کیا بولو گے؟ مولا یہ تو ہم نے سنا ہی نہیں تھا، مولا یہ تو ہمارے ممبروں پہ ہوتا ہی نہیں تھا، ہمارے آباء اجداد تو کچھ اور کرتے تھے، آج تو مجتہد کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو کل مولا کی بات کیا سمجھ میں آئے گی؟ تو بہت ضروری ہے کہ آپ قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کریں جانے محترم، اور اپنے آپ کو، قرآن ہے، حدیث میں ہے کہ جس جوان کا گوشت پوست قرآن میں ضم ہو جاتا ہے خدا کو ایسا ہی جوان پسند ہے. خطبہ متقین کی ایک عبارت پڑھتا ہوں اور آگے چلتا ہے آخری مرحلے کی طرف. خطبہ متقین 191 خطبہ ہے نہج البلاغہ کا. عزیزان محترم، علی کو ماننا آسان ہے، علی کی ماننا مشکل ہے. امام علی کو ماننا آسان ہے، امام علی کی ماننا بہت مشکل ہے، کیونکہ بہرحال عدل کا امام ہے، انصاف کا امام ہے، ایسے تو نہیں ہے. 191 خطبہ ہے، 91 خطبہ، خطبہ متقین ہے. متقین کی صفات ہے، ایک صفت آپ کو بتا رہا ہوں. متقین وہ ہیں جو رات کو کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. مولا فرما رہا ہے، وہ خطابت نہیں ہے، کسی عالم نے نہیں کہا، امام نے کہا ہے. متقین وہ ہیں جو رات کو کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب جنت کی آیتوں پر جاتے ہیں تو اس میں غوطے کھاتے ہیں، اور جب جہنم کی آیات پر جاتے ہیں تو گریہ کرتے ہیں. متقین کی صفت ہے. تو یہ صفت کب پیدا ہوگی میری زندگی میں؟ کب ہوگی یہ جانے محترم؟ وہ اللہ نے قرآن و ہدایت اس لیے بھیجا. بس آخری آپ کی خدمت میں ایک حدیث بیان کرنی، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اذان محترم دیکھیں، زندگی میں پریکٹیکل سولوشن بہت امپورٹنٹ ہے. مجلسیں جاری ہوتی ہیں، ہر کوئی اپنے حساب سے پڑھتا ہے، ہر کسی کی اپنی روش ہے، ہر کسی کا اپنا انداز ہے. ایک ہی گلستان کے الگ الگ لوگ ہیں، خوشبوئیں بہت ساری ہیں، بہت سارے دوست ہیں. ہم بھی بہرحال پڑھتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے، جہاں نہیں ہوتی نہیں پڑھ پاتے. بہرحال ولایت کا اقرار بہت ضروری ہے. بغیر ولایت کے نہ عبادت قبول ہے نہ کوئی عمل قبول ہے. لیکن آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ ولایت کا اقرار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ولایت کے اقرار کے بعد ولایت کی اطاعت کی ضرورت ہے. دیکھیں، ولایت کا اقرار وہاں کروایا جائے جہاں لوگ نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا. آپ وہاں پر ایسی بات کریں کہ لوگ ولایت کا اقرار کریں، لیکن جہاں لوگ ولایت کو مانتے ہیں وہاں کیا بات کی جائے؟ وہاں ولایت کی اطاعت کی بات کی جائے. اطیعوا اللہ اطیعوا رسول و اولو الامر. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور کس کی؟ اولو الامر. وہ اولو الامر جو ہے وہ متفق علیہ ہے. تمام، فخر رازی بھی اپنے تفسیر کبیر میں اہل سنت کے سب سے بڑے مفسر ہے، سب نے لاجیکل دلیل کے ساتھ اس بات کو پروف کیا کہ اولو الامر سوائے معصوم کے کوئی نہیں ہو سکتا. سب نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ سادی سی مثال ہے. اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو، اب اگر اولو الامر حاکم شر ہو، یعنی حاکم ہو زمانے کا، ہر زمانے کا حاکم، سادی ڈیفینیشن بھائیوں کی یہی ہے نا، ہمارے جو حاکم ہے وہی اولو الامر ہے. اب اولو الامر آپ کا کون ہے؟ گھبرا گئے آپ تو، ڈرتے نام لیتے ہوئے، چھوڑیں آپ نے. امریکہ میں کوئی رہتا ہے، اولو الامر کون ہے اس کا اس ڈیفینیشن سے؟ ٹرمپ کی اطاعت کریں گے تو عقل مانے گی، اللہ بولے گا. لیکن کیونکہ ہمارے بھائی لوگ، یہ جو ملک ہے نا بھائی لوگوں کے، ان کے یہاں اولو الامر کی ڈیفینیشن یہی ہے. تو ابھی آپ کے سامنے اطاعت کیسی ہو رہی ہے؟ مسئلہ عقیدے کا ہے بھائی. اس لیے کہتے ہیں فرقوں سے باہر آ جاؤ، علی ابن ابی طالب کو امام مانو، امام مانو، چاہے کوئی بھی فرقہ ہو تمہارا. اگر حق دنیا میں چاہیے اور راستہ قیامت میں چاہیے تو صراط مستقیم یہی ہے، یہی ہے صراط. تو اب اولو الامر نہیں ہو سکتا کوئی اور سوائے معصوم کے. اللہ اگر کسی ایسے شخص کی اطاعت دیتا ہے جو دنیاوی ہو، آپ اس کی اطاعت کریں، الٹے کام کریں، سارے غلط کام کریں، قیامت والے دن اللہ بولے ہاں بھائی چلو جہنم میں. مولا مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ اور تو نے اس کی اطاعت کی؟ کہا پروردگار تو نے تو کہا تھا اس کی اطاعت کر. تو اللہ
اگر کہے گا ایسی اطاعت تو جہنم میں ڈالے گا. تو پھر مسئلہ عقل اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہی نہیں کہ جو عادل ہے، حکیم ہے، 1,24,000 کو بھیج کر وہ اولو الامر ایسا بنائے. عقل ایکسیپٹ نہیں کرتی. اگر آپ کی عقل ایکسیپٹ کرتی ہے تو پھر آپ کو ایسا خدا منظور اور قبول ہو. ہمارا خدا ایسا معصوم کی اطاعت، معصوم خطا سے پاک، عصمت کے ہائیسٹ درجے پر فائز ہے امام، اور اس کی اطاعت ضروری ہے. اب مان تو سب نے لیا، ہم جہاں سارے بیٹھے میں مانتے ہیں. ہمارا کام ہے جانے محترم، اگلا مرحلہ ہے کہ ہم اطاعت کیسے کریں، مانے کیسے. زندگی سے ظہور کرنا چاہیے ولایت کو، لگے کہ یہ مولا کا ماننے والا ہے. ابن عباس سے روایت ہے، رات کو مولا کوفے میں نماز پڑھا کر رات کی تاریکی میں جا رہے تھے. ابن عباس کہتے ہیں ہم پیچھے پیچھے چلے گئے. ہم نے دیکھا مولا نے آواز سنی، آہٹ سنی، مڑ کر دیکھا. کہا کون؟ کہا مولا آپ کے شیعہ. امام قریب آئے. امام نے غور سے اوپر سے نیچے تک دیکھا. کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا تم نے کہا میرے شیعہ ہو. میں شیعہ کی نشانیاں ڈھونڈ رہا ہوں. شیعہ کی؟ تو امام المتقین کس کا امام ہے؟ متقین کا. متقین کی صفات سے بھرا ہوا خطبہ زندگی میں فرصت نہ ملی کبھی میں پڑھ پاؤں. نہیں ملی نا فرصت، نہیں ملی. وہاں جارج جرداق کرسچن لیبنیز 275 دفعہ نہج البلاغہ پڑھا اس نے، 275 دفعہ. دیکھیں جانے خدا نواز میں اس لیے نہیں بول رہا کہ میں نے پڑھا ہوا ہے، یا مطلب میں تو کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا، میں نے بھی کچھ نہیں پڑھا ہوا. میں تو کتابوں سے جو آتا ہے ٹرانسلیشن کر کے آپ کو دیتا ہوں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ شرمندہ ہوں، نہیں شرمندہ نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ معاشرہ نہیں بن رہا. وہ جو پردے میں انتظار کر رہا ہے اسے سوسائٹی چاہیے، اسے امت چاہیے، امت. اسے فرقے نہیں چاہیے. تو یہ امت کیسے بنے گی جب یہ اطاعت نہیں کرے گی امام کی؟ امت کی ضرورت ہے آج. تو بس ایک حدیث آپ کی خدمت میں اور آپ سے التماس سے دعا جانے محترم. وقت بہت تیزی سے آگے نکل گیا. امام نے حدیث بیان کی. حدیث جو ہے وہ حضرت لقمان سے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں یہ 4 باتیں آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ 4 باتیں میں نے 400 نبیوں کی صحبت میں سیکھی ہیں. 400 نبیوں کی صحبت میں ایک بات جو ہے وہ 100 نبی سے سیکھی ہے. بس میں تشریح نہیں کر پاؤں گا، وقت نہیں ہے میرے پاس. پہلی چیز بیٹا، جب نماز میں کھڑے ہو تو اپنے قلب کی حفاظت کرو. جب نماز میں کھڑے ہو تو اپنے قلب کی حفاظت. سب سے پہلے انسان جب نماز شروع کرتا ہے خیالات، وہمات، توہمات، بعد میں کیا کرنا ہے، پہلے کیا کرنا تھا، یہ کیا کرنا ہے، وہ سب اندر آئے. حفاظت کرو نماز میں. کس کے آگے کھڑے ہوئے ہو؟ اپنے آفیسر کے آگے کھڑے ہوتے ہو ہاتھ باندھ کے سیدھے، ٹائی کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے، فائل ہاتھ میں ہوتی ہے، جہاں سے پریزنٹیشن پوچھ لے بتا دیتے ہو. مالک یوم الدین ہے، خالق ہے، اس کے آگے کیسے کھڑے ہوئے؟ دنیا جہان کے خیالات ہیں. تیسری رکعت تھی، چوتھی رکعت تھی، یاد بھی نہیں رہتا. پہلی چیز. دوسری، بیٹا جب دسترخوان پر بیٹھو تو حرام لقمے سے اپنے گلے کی حفاظت کرو. وقت نہیں ہے میں اس کو کھول پاتا. میں جانے محترم، لقمہ بس اتنا کہہ کر، لقمہ سٹریٹ آپ کے بیہیویئر پر اثر کرتا ہے. کیا کھا رہے ہیں آپ؟ ایون حلال بھی کھا رہے ہیں تو بھی دیکھ کے کھانا چاہیے. حرام اگر چلا گیا تو برباد کر دے گا. اگر فجر میں اٹھا نہیں جا رہا تو یہ دیکھیں کہ رات کو کھایا کیا تھا. ایسے ہی ہے. ہمارے استاد تو آغا امینی خدا ان کو صحت سلامتی دے، ہم جب نئے نئے حوضے میں گئے تو انہوں نے ہمیں بولا تھا کہ جس دن تم سے تہجد قضا ہو جائے، فجر نہیں، تہجد قضا ہو جائے، تم سے کوئی گناہ ہوا ہے. فجر تو بات کی بات ہے، تہجد قضا ہو جائے تو لقمہ، خوراک بہت ضروری ہے. یہ جو باہر کھاتے ہیں برگر مرگر، یہ ساری چیزیں، یہ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو. پہلے پتہ نہیں لاہور میں کتنے کیس ہوئے، کیا کیا کھلا دیا لوگوں کو.
یہ کھلا دیا تبھی تو آپ دیکھیں نا غیرت ختم ہو گئی ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے آپ کے ہاں اتنی ویڈیوز باہر آتی ہیں، لاہور میں یہ، لاہور میں وہ، لاہور میں یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ لقمہ حرام کھلاؤ، بے غیرت بنا دو۔ کیوں منع ہے اسلام کے اندر غیر ذبح کھانا؟ ذبح شرعی نہ ہو، بے شک بہترین دمبا بڑا ہوا ہو، لیکن حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اثر کرتا ہے۔ سور کیوں منع ہے مسلمان کو؟ کیونکہ جو کھاتا ہے وہ بغیرت ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، شرم و حیا اس میں نہیں رہتی ہے۔ آج ویسٹ کا معاشرہ دیکھ لیں آپ، ویسٹ تو پھر شرما جائے گا جو آج ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ آج ہمارے جو معاشرے کا حال ہے ویسٹ بھی شرما جائے گا۔ لقمہ۔ تیسری چیز، بیٹا جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنی آنکھوں کی، اس کی ناموس سے حفاظت کرو۔ اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آج معاشرے کا۔ گھر جانے کی ضرورت تو ہے نہیں کسی کے، موبائل آپ کے ہاتھ میں۔ اب آپ بولیں جی فلانے نے دکھایا ہے، وہ دکھا رہا ہے، ہم کیا کریں؟ بھئی آپ کیا کریں؟ قبر میں آپ نے اپنے جواب دینا، اس نے اپنا جواب دینا۔ آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ خطبہ متقین کا ایک اور فراز، کیا فراز ہے؟ متقین اللہ کے حرام سے اپنی نگاہوں کو بند رکھتے ہیں، بند رکھتے ہیں۔ انسان جوان ہے آپ، یار ٹائم ہے آپ کے پاس، بہت ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس۔ آپ یقین کریں خدا نے الحمدللہ اتنا کام دیا ہوا ہے کہ ہمیں 48 گھنٹے کا دن مل جائے نا ہمارے لیے تھوڑا ہے، اتنا امام زمانہ کے لیے کام ہے۔ آپ کی زندگی میں اتنا ٹائم ہے، پڑھیں، کتابیں پڑھیں، اسٹڈیز کریں، کوشش کریں، محنت کریں۔ قوم کو ضرورت ہے، آج پاکستان کو ضرورت ہے آپ کی۔ اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو کیسے آپ کھڑے ہوں گے؟ آج دیکھیں نا جو آپ جو لڑ رہے ہیں، آپ دیکھیں جو جوان بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں نا، نہ کوئی ایئر فورس ہے نہ کوئی نیوی ہے، صرف بٹن دبا رہے ہیں، لیکن اس بٹن دبانے تک پڑھائی کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ اور ظاہر ہے جو اس کو مانتے ہوں کہ جو یہ کہتا ہو کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، تو وہ پھر ایسے ہی بنائیں گے نا جو آسمان سے عذاب نازل ہو رہا ہے۔ انہوں نے بنایا، محنت کی ہے، تو آپ بھی محنت کریں، پڑھائی کریں، آفیسر بنے۔ آپ دیکھیں ہمارے بھائی ہو گئے، ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب ہو گئے، یہ سب محنت کریں، سی ایس ایس آفیسر بنے، بیوروکریسی کریں، اسٹریٹجیکل پلانر بنے۔ قوم کو ضرورت ہے، پاکستان کو ضرورت ہے جانے محترم، وہ اپنے آپ کو بڑھائیں۔ چوتھی اور آخری چیز، اور آپ سے التماس ہے دعا، پہلی نماز میں کھڑے ہو قلب کی حفاظت کرو، دوسرا دسترخوان پہ بیٹھو حرام سے اپنے گلے کی، تیسرا کسی کے گھر جاؤ اپنی آنکھوں کی، اس کی ناموس سے حفاظت، چوتھا اور آخری جب آپس میں جمع ہو تو کسی کی غیبت سے اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ وہ یہ انسان کا بڑا بہترین مشغلہ ہے، جب تین بیٹھے ہوں تو چوتھے کی برائی کرنی ہے۔ سب غیبت کے لیے حدیث ہے، اشد من الزنا، یعنی زنا سے بھی سخت ترین گناہ غیبت ہے۔ غیبت انسان بہرحال اپنے آپ کو بچائے جانے موت، وہ معاشرہ وہ انتظار کر رہا ہے غیبت کے پردے میں کہ وہ لوگ کب ٹھیک ہوں گے جو الاجل کی دعائیں کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، لٹا ہوا کارواں شام پہنچ چکا ہے۔ مصیبتیں جو کربلا کی ہیں اسے تو کوئی بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو راستے کی مصیبتیں تھیں اسے بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، امام خود ساری زندگی روتے رہے، ہائے شام ہائے شام ہائے شام۔ بہت مشکل دن ہے اور مصیبت کے دن ہے۔ آئیے توسل کریں اس بچی سے جسے بڑی حسرت تھی مدینہ واپس جانے کی۔ آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، ہماری بیٹیاں قربان امام حسین کی اس ایک بیٹی پر کہ جو روز عاشور صبح سے دیکھ رہی ہے، جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جناب علی اکبر جب ودا کر رہے تھے تو خیمے کا پردہ ہٹتا تھا، پھر گر جاتا تھا، پھر ہٹتا تھا، پھر گر جاتا تھا۔ کہا دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو علی اکبر کو پکڑ رہی ہے۔
نہ جانے جناب علی اکبر خیموں میں کیا کہہ کر جا رہے تھے، جو گیا واپس نہیں آیا۔ روز عاشور جب امام کی سواری بہن کو ودا کر کر آگے بڑھ رہی تھی تو دیکھا سواری چل نہیں رہی، ایک چھوٹی سی بچی ہے جو زلجنا کو پکڑ کے کھڑی ہوئی ہے۔ امام نیچے اترے، اپنی بچی کو گلے لگایا، گریہ کیا۔ ہم اس درد کو نہیں پہچان سکتے، مگر جس کی چھوٹی بیٹیاں ہوں وہ تھوڑا اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان گھر سے جا رہا ہوتا ہے تو سب سے آخر میں چھوٹی بیٹی ملتی ہے، اور چھوٹی بیٹی یہ ایک سوال پوچھتی ہے کہ بابا واپس کب آؤ گے، کب واپس آؤ گے؟ لیکن یہ بچی جانتی تھی بابا واپس، یہ آسان ہے، چھوٹی سی بچی اس بات پر پہنچ جائے کہ اسے یہ پتا ہو کہ میرا بابا واپس۔ لیکن اس بچی نے اپنے بابا سے ایک درخواست کر دی، اور کچھ درخواستیں روز عاشورہ مظلوم امام، غریب امام سے ہوئی جسے امام حسین پورا نہ کر سکے۔ ایک علی اکبر نے کی تھی، بابا تھوڑا پانی مل جاتا، تھوڑا پانی مل جاتا۔ اس بچی نے بھی کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑاؤ۔ امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی، دیر ہو گئی۔ لیکن بچی سے کچھ کہا، بچی خاموش ہو گئی۔ علماء بیان کرتے ہیں امام نے بچی سے کہا کہ بیٹا سب سے پہلے آپ ہم سے ملو گی۔ بس حضرت عالم محترم روز عاشور گزر گیا روز عاشور۔ شام غریباں آئی، جناب زینب اس بچی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ کیا دیکھا؟ مقتل میں سر بریدہ بدن پر بچی سو رہی ہے۔ بی بی نے اٹھایا، کہا بیٹی کیا کر رہی ہے؟ کہا بھوپی جان آپ جانتی ہیں نا مجھے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت۔ کہا آپ کو کیسے پتا یہ آپ کے بابا کا سینہ ہے؟ کہا میں تو بابا بابا کر رہی تھی، دو ہاتھ بلند ہوئے، الیہ الیہ۔ ہاں حضرت سکینہ کی آخری رات تھی جو سینے پہ سوئی ہے، پھر یہ سینہ ملنا نہیں ہے عزیزان محترم، پھر تو کہیں دشت ہوگا، کہیں بیاباں ہوگا، اور آخر میں زندان ہوگا۔ بس شام کا زندان۔ جب بچی پہنچی ہے نا تو بچی نے اپنے بھائی سے پوچھا، بھائی یہ پرندے شام کو کہاں جاتے ہیں؟ کہا بہن یہ اپنے گھروں کو جاتے۔ تو بچی نے کہا بھائیا ہم کب اپنے گھر کو جائیں؟ حسرت اس بچی کی وہی رہ گئی، بابا 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 بڑا یاد آیا۔ بہت دن عزیزان محترم کارواں چلتا جاتا تھا نا تو بابا کا سر نیزے پر تھا، دیکھتی رہتی تھی۔ جب زندان میں آئی نا بابا کا سر نظر نہیں آیا، بابا بابا کرنے لگی، آواز یزید لعین تک پہنچی تو کہا بابا دے دو۔ کسی بیٹی کو ایسے باپ نہ ملے۔ عزیزان محترم تشت آیا، تشت پہ کپڑا رکھا ہوا تھا، زندان کی اندھیری رات ہے، خود زندان کا بھیانک ہونا۔ عزیزان محترم کہتے ہیں بچی نے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا؟ بابا کا سر تھا، خاک میں اٹی زلفیں تھیں، چہرے پر زخمی نشان تھے، لبوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے۔ ننھے ننھے ہاتھوں سے بچی نے اپنے بابا کے سر کو اٹھایا، لبوں کو لبوں سے ملایا۔ بڑے دنوں بعد بابا ملا تھا نا اتنی قریب سے، تو بابا کو شکایتیں شروع کر دی۔ بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جل گئے، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن بھی جل گیا۔ بابا پانی مانگو تو تماچے پڑتے تھے، بابا گوشوارے مانگتے تو میں خود دے دیتی۔ بابا کرتے کرتے دیکھا اچانک سے خاموشی ہو گئی ہے۔
جناب زینب سمجھی بچی سو گئی ہوگی، مگر کیا دیکھا، ایک طرف سر ہے ایک طرف بچی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور غریب امام نے، بیمار امام نے اپنی بہن کو شام کے زندان میں دفنا دیا۔